26 जनवरी को भारत अपने नाम नहाद जमहूरियत और सेकुलरिज्म के दावों को उजागर करने के लिए पूरे मुल्क और अपने ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जश्न मनाता है, जबकि जम्मू कश्मीर की आवाम इसी दिन को गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ दुनिया भर में यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि ये दिन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जबरी कब्ज़े, इस्तेहसाली कानून, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों और आलमी वादों से इनहराफ की इलामत है। इसी सिलसिले में दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत ज़्यादा देर तक दुनिया को मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम से गुमराह नहीं रख सकता। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसकी हदूद सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक है, और हिंदुस्तान में भी सिर्फ हिंदुओं के लिए वो डेमोक्रेसी है। वहाँ पे मुसलमानों का, वहाँ पे सिखों का, वहाँ पे क्रिश्चियंस का, वहाँ पे दलित्स का इस्तेहसाल किया जाता है और उनको उनके मजहबी आज़ादियों से महरूम किया जाता है। और जब हम हिंदुस्तान की सरहद से बाहर निकलते हैं, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तरफ आते हैं, तो मकबूजा के जम्मू और कश्मीर में ना तो लोगों को इख्तियार है, ना उनको फंडामेंटल राइट हासिल है, और ना ही उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो जमहूरियत में, जो इंसानी हकूक़ में इंतहाई अहमियत का हामिल है, ना वो उनको हासिल है। इसलिए हम सारे कश्मीरी जो दुनिया भर में मुक़ीम हैं वो ये समझते हैं कि जब तक कश्मीरियों को हक़ खुदारादियत नहीं दिया जाता, उस वक्त तक हिंदुस्तान को यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक़ हासिल नहीं। हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया हम क्यों यौम स्याह मनाते हैं? क्योंकि इस आइन में, हिंदुस्तान के आइन को जिन्होंने, कश्मीरियों ने इसको कभी कबूल नहीं किया। अगर हम हाइपोथेटिकली भी बात करें तो उसमें इंसानी हुकूक का एक बड़ा चैप्टर है, जिसमें राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि इंसानों को ज़िंदा रहने का हक़, ये उस हिंदुस्तान के उस आइन में मौजूद है। लेकिन हिंदुस्तान का आइन पीर पंचाल से आगे सफ़र ही नहीं करता है मकबूजा कश्मीर की तरफ। हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसी आइन की कानून साजी के नतीजे में मार्ज वजूद में आता है, और वहाँ पे हिंदुस्तान अपने फौजियों को लाइसेंस टू किल देता है कि आप मारो, आपको इम्प्यूनिटी हासिल है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं है। आज़ादी इजहार हिंदुस्तान के आइन में है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में आपको आज़ादी इजहार नहीं है। एडिकेट हाउसिंग, आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में आपकी जायदादें छीनी जा रही है। हम हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया इसीलिए यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान ने जब अपना आइन अप्लाई किया मकबूजा कश्मीर पे, तो उसकी नीयत ही यही थी कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें थी, जो करारदादें जवाहरलाल नेहरू की इमा पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पास की, हिंदुस्तान ये बात कहता है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शंस हुए, और 1951 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद यूनाइटेड नेशंस की एक करारदाद आती है, और वो कहता है कि इलेक्शंस आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम जब बात हिंदुस्तान के आइन की बात करते हैं, उसी आइन ने दफ़ा 370 आपको दिया, क्योंकि ये हिंदुस्तान की मजबूरी थी, क्योंकि उसका आइन कश्मीर पे अप्लाई नहीं हो रहा था और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थी। उसी आइन को 5 अगस्त ने उसने फिर पामाल किया और उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया। उससे पहले 1975 में इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड के ज़रिए सदर रियासत का अहदा भी छीना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म कर दी। उसके बाद वहाँ पे जो झंडा बचा हुआ था उसको 5 अगस्त को उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और इंटीग्रेट किया। हम हिंदुस्तान के आइन की जब बात करते हैं, वहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है मकबूजा कश्मीर में, उस आइन के तहत भी। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी सियासी क़यादत, जिसमें यासीन मलिक साहब, आसिया अंद्राबी और बाकी हमारे दोस्त जो इस बैनर पे आप देखते हैं, मियाँ क़यूम साहब, कासिम फक्तू साहब जो 36 साल से जेल में हैं, उनके बारे में हिंदुस्तान की अदालतों ने कोई फ़ैसला नहीं किया। महाजरीन जम्मू कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने
89 میں جب یہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی بربریت کی وجہ سے یہاں تشریف لائے، آپ نے اس وقت بڑے دل کا مظاہرہ کیا، یہاں کے لوگوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، یہاں کی سیاسی قیادت نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ہندوستان نے ایک بہانہ رچا کر پاکستان کے اوپر، مملکت خداداد کے اوپر، جو پچھلے کئی دہائیوں سے وہ کئی جنگیں مسلط کر چکا ہے، ایک نئی جنگ، بے بنیاد جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر ہمارا ملک پاکستان اور پاکستان کی افواج ان کو دندان شکن جواب نہ دیتی تو خدا نہ خواستہ برِ صغیر کے اندر ایک بہت بڑی تباہی آ جاتی۔ مملکت خداداد پاکستان واحد وہ ملک ہے جو اس وقت ہمارے پیچھے، آگے، دائیں بائیں کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے۔ میں آج اس سٹیج کی وسادت سے ان ناقابل اندیش لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کو اللہ کی خاص نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ ہندوستان نے جو قدم اٹھایا تھا وہ ہمارے نفس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہا تھا تو آیا اس کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ لہٰذا نوجوانوں، بزرگوں، بہنوں، تمام اس چیز پر توجہ دو۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کہیں بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، کہیں پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہو جائے۔ یہاں اللہ کے فضل سے آزاد کشمیر کی سرحدوں کے اوپر، پاکستان کی سرحدوں کے اوپر، پاکستان کے جغرافیہ کی جس طرح افواج پاکستان حفاظت کرتی ہے، اسی طرح آپ کا، میرا، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا، اس کی حفاظت کی جائے، اس کو اپنی نوجوان نسل کو سمجھایا جائے تاکہ آنے والا وقت جو اس تاریخ کو جن لوگوں نے اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ سنبھالنا ہے، لینا ہے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہماری تاریخ کس طرح چلی، کہاں تک پہنچی، اس کے خلاف ہم نے کن کن سازشوں کا مقابلہ کیا اور آگے ہم نے اس تاریخ کو پایا تکمیل تک کس طرح پہنچائیں گے۔ ہم پچھلے 78 سالوں سے آپ کو یہ بار بار چیخ چلا کے، جلسے جلوسوں کے ذریعے ہر طرح آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو حل کرو۔ یہ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی وہاں پہ جو وہاں پر نام نہاد الیکشن ہوا، یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، اقتدار کا معاملہ نہیں ہے، یہ 1.5-2 کروڑ کشمیریوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ نوجوانوں کو جیلوں میں بند کر دیا، آخر وہ کب دیکھا وہ حق دیا جائے گا۔ اقوام عالم اس بات پہ ہوش کے ناخن لے، UN ہوش کے ناخن لے۔ کشمیری عوام پچھلے 76 برس سے ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف سمیت پوری دنیا میں یوم سیاہ، یوم احتجاج اس لیے منا رہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت 8 لاکھ قابض بھارتی افواج، پیراملٹری فورسز، ریاستی دہشت گردی، پیلٹ گن کا استعمال، خواتین کی آبرو ریزی اور حریت کانفرنس کے مرد خواتین رہنماؤں کو بلا جواز مقدمات میں گرفتار کر کے مقبوضہ کشمیر کی جیلوں سے بھارت کی جیلوں میں منتقل کرنا، ہزاروں نہتے قیدیوں کو، نہتے کشمیریوں کو جدوجہد آزادی کی پاداش میں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اور میرے قابل عزت دوستو، 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے ایک آئینی دہشت گردی کا ارتکاب کیا۔ اس نے آرٹیکل 370 اور دفعہ 35 میں ترمیم کر کے کشمیریوں سے ان کی شناخت چھینی، ان کا جھنڈا چھینا، ان کا ترانہ چھینا۔ لیکن سلام ان ماؤں کو، سلام ان بزرگوں کو، سلام ان نوجوانوں کو جنہوں نے سینے پہ گولیاں کھائی، جنہوں نے اپنی عصمت قربان کی، جنہوں نے جائیداد جان مال کی قربانی دی، لیکن ان کے پایا استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ ہم افواج پاکستان اور پاکستان کو اپنی ریڈ لائن سمجھتے ہیں۔ ایک ملک جو اپنے آپ کو دنیا میں ایک جمہوری ملک کہتا ہے اور اس کے اقدامات، خواہ وہ سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کو رد کرنا، جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو رد کرنا، جو یونائٹڈ نیشن کا کمیشن تھا آن انڈیا اینڈ پاکستان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس میں لیت و لال سے کام لینا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں
ان کے حوالے سے پاکستان کی حکومت UN کے جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے وہ جنیوا ہو یا اقوام متحدہ کی مختلف جو اس کے جو کمیٹیاں ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ لے جائے، اس لیے کہ پاکستان آج سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے۔ آزاد کشمیر کا قائم ہونا یہ اس کی ایک علامت ہے تحریک آزادی کشمیر کی، یہ بذات خود کو الٹیمیٹ اینڈ نہیں ہے اس جدوجہد کا، اس جدوجہد جاری رہنا ہے، اس لیے یہ تو اس کا قصہ ہے چھوٹا سا۔ تقریب کے اختتام پر علامتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکائے ریلی نے بینرز اور سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج 26 جنوری جب بھارت اپنا نام نہاد یوم جمہوریہ منا رہا ہے، اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے تمام ڈویژنز میں، اضلاع میں، گلی گلی، نکر نکر، گھر گھر، شہر شہر بھارتی فوج کے پیرے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کو بندوق کی نوک پہ جبراً گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوم جمہوریہ کی نام نہاد تقریبات میں شرکت کے لیے آزاد کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں، دارالحکومت میں اس وقت ہزاروں لوگ مجموعی طور پہ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری ملک نہیں ہے، یہ ایک شفاق ملک ہے، یہ دہشت گرد ملک ہے، یہ ظالم ملک ہے، یہ قابض ملک ہے، جس نے 6 نومبر 1947 میں 3.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا، اور اس 90 کی دہائی کے بعد 1,25,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ ہم دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کشمیر کے لوگوں کو حق کی خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ہم بھارت کے نام نہاد جمہوریت کے دن کو یوم سیاہ، یوم مذمت، یوم احتجاج مناتے ہیں۔ ہم بھارت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اپنے سیاسی قیدیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت جو نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے، بلکہ خود بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، خود اس نے انٹرنیشنل سطح پر جس طرح کینیڈا کے ایک علاحدی پسند سکھ کو قتل کیا ہے، امریکہ میں اس کے عراق کے ایجنٹوں نے ایک دہشت گردی کی لہر پھیلائی ہے، تو ہم کشمیری اس بات کا یاد کرتے ہیں کہ ہم تب تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک بھارت کے مکروہ قدم ہماری وادی سے باہر نہیں نکل جاتے، اور ہم حق کے حد و ارادی تک اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ نہ تو ہندوستان میں اس وقت کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے، ظلم اور بربریت ہے۔ RSS کشمیر کے اندر اس وقت بھیجی ہوئی ہے مودی نے، جو کہ وہاں کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کشمیر کی کئی قراردادیں آپ کے پاس ہیں، اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا حق ارادیت ہمیں دلایا جائے اور کشمیر کو آزاد کیا جائے۔ اس احتجاج کے ذریعے سے ہم دنیا کو ہندوستان کا وہ چہرہ دکھانا چاہتے ہیں جس چہرے کے ذریعے سے وہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پر ظلم ڈال رہا ہے، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی حق خود ارادیت کو سلب کرنا چاہ رہا ہے، اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو اس وقت عملی طور پر اس نے جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہاں پر حقوق انسانی کی آواز اٹھانے والے جتنے بھی قائدین ہیں ان کو پابند سلاسل کیا ہے، جیلوں میں ڈالا ہے۔ وہاں پر لوگوں کو اپنے حق آزادی کے لیے اور اپنے آواز اٹھانے کے لیے، جو حقوق کی آواز ہے اس کو اٹھانے کے لیے پابندی اور قدغن لگائی گئی ہے، اور حقوق انسانی کو سلب کر کے بین الاقوامی قوانین کی درجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ ہم بھارت کی جمہوریت کو مسترد کرتے ہیں، اس کے قانون کو مسترد کرتے ہیں، اس کے کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں، اور بھارت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم پاکستانی افواج کے ساتھ مل کے تمہیں وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ایک دن ضرور آئے گا جب تو مجبور ہو جائے گا کہ کشمیر سے اپنی فوجوں کو انخلا کرنے پہ، اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ ضرور وہ دن دیکھیں گے جب کشمیر کا آزادی کا دن آئے گا، اور کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور دنیا کو اس کا مکار چہرہ انشاءاللہ بتا کے چھوڑیں گے۔